بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی 2 پارٹس میں حضرت آدم علیہ السلام کی بنانے سے لے کر شیطان کی مخالفت، ان میں روح پھونک دینا اور ان کو جنت میں داخل کر دینا، اور شیطان نے اپنی تمام ہتھکنڈے آزمانے شروع کر دیے، اور پھر بالآخر سانپ کی مدد کی بدولت وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور اس کی ملاقات جا کے حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ تو آج ہم سٹوری کو یہاں سے آگے لے کر چلیں گے کہ اس کے بعد آگے کیا ہوا، کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا گیا، بے دخل کر دیا گیا، اور ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی گئی۔ ایک کو مشرق اور ایک کو مغرب پھینک دیا گیا، اور کتنے 100 سال تک وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پائے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا عمل کیا، ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بخش کر، معاف کر کے دنیا میں انسانوں کی نسل کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو جب شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر گیا تو دیکھا کہ اماں حوا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک نوری شکل میں، ایک نوری فرشتے کی روپ میں ان کے سامنے پیش ہوا، اور کہنے لگا کہ ہے حوا، کیا آپ جانتی ہے کہ یہ جو درخت ہے جس سے اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کے خامد حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا پھل کھانے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی چھاؤں کے سائے تلے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے، یہ درخت کیا آپ جانتی ہیں کہ کیوں اللہ رب العزت نے ایسا کہا ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اماں حوا علیہ السلام نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، صرف ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور مجھے اس درخت کا سایہ لینے سے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو عزازیل نے حضرت اماں علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ اگر آپ اس کی چھائے کے نیچے نہیں بیٹھیں گی تو آپ کی جوانی ماند پڑ جائے گی، آپ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کا پھل نہیں کھائیں گے تو آپ کو موت بھی آ جائے گی۔ اسی لیے موت کو بنایا گیا ہے، اور اسی لیے اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کا پیروکار یا اس کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ پھل کھا لیتی ہیں، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں، تو آپ کو موت نہیں آئے گی اور آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کسی بھی طرح اس کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے اس کا پھل توڑا اور کھا لیا، اور ان کو خماری آ گئی، نیند آ گئی، وہ سو گئی۔ جب اٹھیں تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ جنت کے سیر میں مشغول تھے، وہ واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اس درخت کے سائے کے نیچے سوئی ہوئی ہیں جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا۔ تو بڑے غصہ ہوئے، بڑے خفا ہوئے حضرت اماں علیہ السلام سے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، آپ اس کے سائے کے نیچے کیوں لیٹی ہوئی ہیں، کیوں سوئی ہوئی ہیں؟ تو وہ پشیمان تھی، پریشان تھی، اور کہنے لگی کہ میں صرف اس درخت کے سائے کے نیچے نہیں سوئی ہوئی، بلکہ میں نے اس کا جو پھل تھا وہ بھی کھا لیا ہے، اور بھی یہ پھل اس لیے کھایا ہے کہ یہ پھل اللہ رب العزت خود کھاتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت امر ہیں، ان کو موت نہیں ہے، ان کو نیند نہیں ہے، ان کو زوال نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اللہ رب العزت کی میں جو کیونکہ وہ یہ پھل کھاتے ہیں، تو بقول شیطان کے جس طرح انہوں نے اس کو برگلایا تھا، تو وہ بھی اسی طرح کہنے لگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی کیا ہے بڑا غلط کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی، رونے لگی، خفا ہونے لگی کہ آپ بھی کھائیں، میں نے آدھا کھایا ہے، آدھا کھا کر آدھا آپ کے لیے رکھ دیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ امر رہیں، میرے ساتھ زندہ رہیں، آپ کو بھی بڑھاپا نہ آئے، آپ کو بھی موت نہ آئے، تو اس لیے آپ پیئے۔ انہوں نے انکار کیا،
لاکھ انکار کیا، لیکن انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، خفگی کا اظہار کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بالآخر وہ جو آدھا دانہ بچا ہوا تھا وہ کھا لیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو گندم کا دانہ ہوتا ہے اس میں ایک لکیر سی بنی ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا، ایسے اس میں ایک لکیر ہوتی ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب دانہ اماں حوا علیہ السلام نے توڑا تو وہ اپنے ناخن کی مدد سے 2 ٹکڑے کیا اور آدھا کھا لیا تھا اور آدھا حضرت آدم علیہ السلام سے رکھ لیا تھا، اور اس دانے کا جو وزن تھا، جو اس کا ویٹ تھا، وہ 1.25 من تھا۔ اس دانے کے اوپر لگی ہوئی لکیر اور مفسرین کی لکھی ہوئی کتابوں کے متعلق سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ باتیں ہیں، 1.25 من کا دانہ اور اس میں لکیر، ناخن کے مدد سے 2 ٹکڑے کرنا اور آدھا کھا لینا اور آدھا ان کے لیے رکھ دینا، یہ باتیں کچھ حد تک اشارہ سچائی کی طرف کرتی ہیں۔ تو ادھر شیطان واپس جب اپنا کام کر دیا، اماں حوا علیہ السلام نے بھی کھا لیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا، جب کھا لیا انہوں نے تو ان کو خماری آئی، خماری کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو پخانہ آنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے وہ کر دیا، برداشت نہ ہو سکی، وہ کر بیٹھے، تو اس سے بدبو پھیلنا شروع ہو گئی، گندگی سمیل ہونا شروع ہو گئی۔ آج بھی آپ واش روم جائیں تو دیکھیں کتنی گندی سمیل ہوتی ہے، تو اس سمیل سے کئی گنا زیادہ، کئی گنا گندی سمیل اس وقت ان کے پخانے کی تھی۔ تو پھر انہوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا اپنے بغلوں کے نیچے، اپنی ٹانگوں کے درمیان، کہ یہ گندگی پاک جنت کی زمین پہ نہ گرے، لیکن وہ سمیل، وہ بدبو جو تھی، وہ اس کی بالکل کشش، اس کی سلکش کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو فوراً جبریل امین آئے اور کہا کہ ہے آدم، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اللہ نے تمہیں منع فرمایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، لیکن آپ نے کر دیا، لہٰذا اللہ کا حکم ہے کہ نکل جاؤ میری جنت سے اور اتار دو اس کو زمین کے اوپر۔ تو پھر حضرت جبریل حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے کسی مقام پر زمین پہ اتارا اور اماں حوا علیہ السلام کو افریقہ کے کسی مقام پر اتارا، جو کہ دونوں کے درمیان خاصا ڈسٹینس تھا، خاصا دور جدائی تھی، تو دونوں کو جدا کر دیا گیا۔ اور کتابوں سے اور مفسرین سے سننے، پڑھنے، لکھنے کو ملتا ہے کہ 300 سال تک ان دونوں کے درمیان جدائی رہی ہے، اور آدم علیہ السلام اپنی کی ہوئی خطا پر یا کی ہوئی غلطی پر، خطا کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو کی ہوئی خطا پر جو کہ شیطان کے برگلانے سے اماں حوا علیہ السلام نے کی، اور ان کے کہنے پر، ان کی خوشنودگی کے لیے، ان کی رضامندگی کے لیے، یا ان کو خوش کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ دانہ کھایا، تو اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ دونوں کو جدا کر کے زمین پہ اتار دیا گیا، اور 300 سال تک دونوں کے درمیان جدائی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی، اپنی خطا پہ پشیمان ہوئے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اور اتنا روئے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جس راستے سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، آنسوؤں نے اپنا راستہ بنا لیا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا 52 گز قد بعض کتابوں سے ملتا ہے اور بعض کتابوں سے 33 گز قد کی اونچائی ملتی ہے۔ بہرحال 33 گز ہو یا 52 گز ہو، خاصا لمبا ان کا قد تھا، تو ان کا چہرہ مبارک بھی بڑا ہوگا، تو آنسو بھی زیادہ نکلتے ہوں گے۔ جس طرح انسان کی باڈی بڑی ہوتی ہے تو ہر ایک چیز بڑی ہوتی ہے، تو راستہ، یعنی کہ جس طرح پانی کسی جگہ سے گزرتا ہے نا تو راستہ بن جاتا ہے، نالی بن جاتی ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ اتنا روئے کہ ان کی گالوں پہ جو ہے وہ نشان بن گئے، راستہ جیسے پانی بنا لیتا ہے اس طرح آنسو نے راستہ بنا لیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا تھا تو وہاں پہ میں نے ایک نام پڑھا تھا جو لکھا ہوا تھا، جہاں محمد ہے، اللہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اس نام کے صدقے، اس نام کے توسل سے، اس کی برکت سے واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی، میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں۔ تو اللہ نے پھر معاف کیا اور دونوں کو ملایا۔ ادھر جب شیطان اپنا سارا کام کر کے جنت سے باہر نکلنے کے لیے سانپ کے منہ میں بیٹھا،
واپس باہر جانے کے لیے۔ جب باہر پہنچا تو شیطان نے سانپ کے منہ میں پیشاب کیا اور کہا کہ یہ تمہارا وہ انعام ہے جس سے تمہارے پورے وجود میں اتنی زہر ہوگی کہ تم سانس بھی جب چھوڑو گے تو یہ انسان اور زندہ ہر چیز فنا ہوتی جائے گی۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام چلانا ہوتا ہے، ہر چیز کو ایک قائم رکھنے کا ایک پروسیس بنانا ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ اس طرح کے سانپ کو گلچھی آ گئی، جسے ہم مومٹ کہتے ہیں انگلش میں، یا الٹی کہہ لیں، تو وہ ہوئی تو اس کے منہ سے سارا وہ جو پیشاب تھا اس کا وہ نکل گیا، اور آگے بیٹھی مینڈک جو تھی اس نے اس کو کیپچر کر لیا۔ تو جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سانپ سے زیادہ زہر مینڈک میں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مینڈک کے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگائی ہیں، اس کو کاٹنے کا کھانے کا حکم نہیں، اس کے اندر سستی ڈالی ہے۔ لیکن چند قطرے جو تھے وہ سانپ کے اندر گئے، جس سے اس کے اندر کتنی تیزی ہے، کتنا پھرتیلا ہے، کتنا زہریلا ہے، کتنا خوف ہے اس کا۔ تو سوچیں اگر وہ پورا پیشاب شیطان کا وہ نگل لیتا، اس کے اندر چلا جاتا، تو میرے خیال میں آج کوئی بھی زندہ مخلوق اس دنیا میں نہ رہتی، کیونکہ اس کی زہریت تھی نا وہ اتنی ہوتی کہ اگر سانپ چلتے ہوئے جس چیز کے ساتھ ٹکراتا نا وہی پگھلنا شروع ہو جاتی، وہی پسپا ہونا شروع ہو جاتی اس کی زہر کی اثریت سے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے وہ نہ تو شیطان کی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی سانپ کی، اور نہ ہی کسی اور کی، کیونکہ وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا رب ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو نظام بنانا تھا اللہ نے، تو یہ بنا۔ تو اس بات پہ جب مور نے دیکھا کہ سانپ نے یہ کردار کی ہے اور اس کی وجہ سے اب ہمیں لعنت ہمارے اوپر کر دی جائے گی، تو حالانکہ اس میں قصور نہیں تھا، صرف مور کا یہ قصور تھا کہ وہ ساتھ تھا، لیکن اس نے اس کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا، وہ خاموش رہا۔ آج بھی دیکھیں کہ مور خاموش ہی زیادہ رہتے ہیں اور پریشان ہی رہتا ہے، جیسے کسی سوچ میں نہیں کوئی چیز گم ہوئی ہوتی ہے، وہ بالکل اسی طرح رہتا ہے۔ آج بھی اگر سانپ ڈھائے اگر چڑھ جائے مور کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو منہ میں پورا لے لیتا ہے، اس کو ایسے نا جیسے بچے نوڈلز کھاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ منہ میں وہ سمی لیتے ہیں اور کر کے پورا اس طرح اندر لے کے، اور اس کو اتنا کھا کے اس کی ہڈیاں پھونک دیتا ہے، اتنی نفرت کرتا ہے وہ سانپ سے مور، ان کی دشمنی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مور کو پھر بھی پاک رکھا۔ دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی، جو ہم جنس ہیں، جو جوڑا ہیں، ان کی نسل بڑھانے کے لیے وہ آپس میں سیکس کرتے ہیں طرح طرح کے طریقوں سے، لیکن مور ایسا ہے یا مورنی ایسی ہے، یہ دونوں آپس میں سیکس نہیں کرتے، بلکہ مور جب اداس ہوتا ہے اس وقت کو یاد کر کے، جو اس کو جنت کے میں سے نکالا گیا، یا اس کے اوپر اللہ نے اس کو جنت سے دور کیا، اس وقت کو یاد کر کے جب وہ روتا ہے نا، تو اس کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکتا ہے تو وہ مورنی اپنی چونچ سے پی لیتی ہے، تو اس سے اس کے اندر حمل ہوتا ہے اور وہ انڈا دیتی ہے یا بچہ دیتی ہے، تو اس کی نسل چلتی ہے۔ یعنی کہ مور اتنا پاک پرندہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان سیکس جیسا عمل نہیں ہوتا۔ تو آدم کی سٹوری میں بہت سی چیزیں ہمیں آس پاس کی سیکھنے کی ملتی ہیں، جیسے کہ پیچھے اگر آپ میرے پارٹ 1 آپ نے دیکھا ہوا ہے ہسٹری آدم کا، تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ شیطان نے جب مجسمہ آدم علیہ السلام کے اوپر تھوکا، تو وہ تھوک، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ کا جو لمبائی اونچائی تھی وہ 52 گز تھی، تو اس کا تھوک جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کی پیٹ والی سطح جو ہے، جو ناف والی حصہ ہے، جو دنی والا حصہ ادھر پڑا تھا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہاں سے مٹی کو توڑو اور زمین پہ پھینک دو، اس سے وہ کتا بن گیا تھا۔ تو یہ جس سے جو ہمیں ہسٹری سے یہ بھی ملتا ہے کہ کتے کی جو جسامت کی پیدائش ہے نا، وہ بھی انسان کے جسم سے ہے، تو اسی لیے کتا انسان کا وفادار بھی ہے۔ لیکن کتے کے لباب جو ہے، جو اس کا تھوک ہے، وہ ناپاک اسی لیے ہے کیونکہ کتا حرام بھی اسی لیے ہے کہ وہ اس کو کھانا، اس کا گوشت کھانا یا اس کا جوٹا کھانا انسان پہ مکروہ ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ شیطان کے تھوک سے، لباب سے بنا ہوا ہے۔ لیکن وہ وفادار انسان کا اسی لیے کہ اس کے جسم سے اس کی کریشن کی گئی اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو
جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ بنایا یا ان کو واسطہ دیا، تو اللہ نے ان کو معاف کیا اور پھر کہا کہ ان کو آپس میں ملایا، اور پھر ان سے ابیل پیدا ہوا، پھر شام کو اس کی ایک بہن پیدا ہوئی، پھر صبح قابیل پیدا ہوا، پھر شام کو اس کی ایک بہن پیدا ہوئی۔ یہ بھی بات ذرا بڑی گہرائی اور سوچنے والی ہے۔ آج عورت اگر کسی اولاد کو پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے، تو وہ اس کا پروسیس ہے 7.5 ماہ، 8 ماہ، 8.5 ماہ، 9 ماہ، 9.5 ماہ، 10 ماہ تک جاتی بھی ہے۔ لیکن اس وقت کا اللہ کا نظام آپ دیکھیں کہ صبح پیدا ہوتا تھا، 12، 1، 2 بجے تک وہ جوان ہو جاتا تھا، اور پھر دوسرا پیدا ہوتا تھا، وہ شام تک جوان ہو جاتی تھی، تیسرا دوسرے دن صبح پیدا ہوتا تھا، 12، 1، 2 بجے تک جوان، اور تیسری شام کو تیسری پیدا ہوئی تو چوتھی تو وہ بھی جوان۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو جوان ہونے میں کم از کم 14، 15، 18 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ اللہ رب العزت کا قانون تھا، یہ ان کا نظام تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مخلوق یعنی چینج ہونے کے ساتھ، امت بدلنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کافی چیزیں دنیا میں بدلی ہیں۔ اس وقت بہن کا نکاح بھائی سے جائز تھا، بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر اگر ہم ہسٹری یوسف پڑھیں نا، تو یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ، اور یوسف علیہ السلام کی جو خالہ تھیں، جو سکی بہن تھی یوسف علیہ السلام کی والدہ کی، یہ دونوں ہی یعقوب علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ دو بہنیں ایک ہی نبی کے گھر یا ایک ہی مرد کے گھر تھیں۔ آج دو بہنیں ایک مرد کے گھر نکاح کر کے نہیں رہ سکتی، حرام قرار دے دیا گیا۔ تو ہسٹری آدم سے لے کر اگر ہم بڑھتے جائیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو بہت سی ایسی چیزیں آدم علیہ السلام کے دور میں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل نہیں تھی۔ جیسے کہ پہلے شراب حلال ہوتی تھی، دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عمر کے دور میں کتاب میں دیکھ کے پھر اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنا لوں گا کہ حرام قرار دی تھی، گیلنوں کے گیلنے، جرکین کے جرکین، بڑی بڑی جو مشکیزیں ہیں وہ گرا دی گئی تھی، الٹ کر دی گئی تھی، شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو خیر آتے ہیں ہم اپنے مین سٹوری کی طرف کہ حکم یہ ہوا کہ ان کا آپس میں نکاح کرائیں تاکہ نسل آگے چلے۔ تو وہ رشتہ طے کیا آدم علیہ السلام نے ابیل کے لیے، اسے قابیل پسند کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات بغض پیدا ہوا، یہ نفرت پیدا کہ جو ابیل کے لیے رشتہ طے پایا ہے وہ خوبصورت ہے، وہ میرے لیے ہونی چاہیے تھی، میرے لیے طے پایا وہ اس کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے ان کی آپس میں فساد بنا، جھگڑا بنا، تو ابیل نے قابیل کو یا قابیل نے ابیل کو، یہ بات ذرا یاد رکھنا مجھے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ابیل نے یا قابیل نے، بہرحال ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ تو قتل کرنے کے بعد پشیمانی ہو گئی کہ میں نے کیا کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے کوہ بھیجا، دونوں کوے بھیجے، دو کوے آپس میں لڑے، ایک نے ایک کو مارا، اور پھر پشیمان ہوا، اس کے اوپر ندامت ہوئی، دکھ کیا، سر جھکایا، پھر اس نے زمین پنجوں سے کھودی اور جو مرا ہوا تھا اس کو اس میں پلٹا اور اوپر پاؤں کی مدد سے مٹی ڈالی۔ تو اس پہ آدم کے جو بیٹے تھے، جس میں جو زندہ تھا، اس کو بڑی اپنے آپ سے نفرت ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ یہ میں ایک پرندے سے بھی گیا گزرا ہوں، کہ میری عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ میں نے اگر اپنے بھائی کو مار ہی دیا تو اس کو میں اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش کو اس طرح زمین کے سپرد کرتا۔ تو وہاں سے دفنانے کا سلسلہ بھی کوے نے انسان کو سکھایا۔ تو آج تک جو بھی انسان مرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے مرے، تو اس کی ڈیڈ باڈی اگر میسر ہو تو زمین کے سپرد خاک اسی طرح کی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے سے کریٹ سے لے کر ان کو زمین پہ اتارنا، ان کی اولاد ہونی،
تک یہ سارا تھا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک بھائی نے تو دوسرے کو قتل کر دیا تھا، جو بچ گیا تھا کیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا تھا؟ کیا وہ نبی بنا تھا یا نبی کوئی اور بنا تھا؟ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو آئے گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میری اس سٹوری کے دوران کوئی بات ایسی میرے منہ سے نکلی ہو جو آپ کو یا اللہ رب العزت کے خلاف ہو یا ان کو بری لگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، مجھے معاف فرمائے۔ آپ کو اگر کوئی بات بری لگی ہے تو آپ بھی درگزر کریں، معاف فرمائیں۔ ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے جو نبی تھے یا رسول تھے یا پیغمبر تھے وہ کون تھے، اور ان کی ایک بڑی اچھی اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ان کی لائف کی، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔